اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اور آپ نے ہم پر ایسے ایسے احسانات فرمائے ہیں جن کا ہم حق بھی جن کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہ بہت سے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو پہچان کر اپنی استطاعت کے مطابق، کوشش کے مطابق ان کو ادا کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں اور ان کی ادائیگی میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ان میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے۔ ایک محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، وہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے دین سے محبت ہے۔ یہ دعویٰ ہے، پھر ہر دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، اس کو ثبوت چاہیے۔ اگر ثبوت مل جائے دعویٰ سچا ہوتا ہے، ثبوت نہ ملے دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایک مسلمان کے مسلمان اور کامل الایمان مومن ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے قرآن کریم میں اللہ نے بھی فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور جن گھروں میں تم رہتے ہو اور ان کو پسند کرتے ہو وہ گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں یہ سارے چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے، پھر تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا، اور ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمائی کہ انسان کو فطری طور پر اپنے ماں باپ سے، ابو اجداد سے، قبیلے سے، کاروبار سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت ہونی چاہیے، وہ فطری چیز ہے، ان محبتوں کو ختم کرنے حکم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان سے محبت کم ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ہر مسلمان اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ واقعی کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان چیزوں سے زیادہ ہے؟ اور اس کی علامت یہ ہے، اگر ایک وقت یا کسی وقت ماں باپ، آبا و اجداد، خاندان، قبیلہ، تجارت کا تقاضا ہو ایک کام کا، اور اسی وقت اللہ اور رسول کی طرف سے تقاضا کسی اور کام کا ہو، پھر یہ انسان خود کو یہ دیکھے کہ میں کس طرف جاتا ہوں۔ اگر اللہ رسول کے حکم کو، تقاضے کو پورا کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت زیادہ ہے۔ اگر دوسرے تقاضے کو انسان اہمیت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت سے ہے لیکن کم ہے، اور ایسا آدمی نافرمان ہے، اور ایسے نافرمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہدایت نہیں دیں گے، صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان عمل بھی نہیں کرتا، اور طرح طرح کے عذر پیش کرتا رہتا ہے کہ نماز شروع کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن بس کچھ گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ چھوٹ جائیں پھر نماز شروع کر دوں گا۔ اس طرح کی باتیں انسان کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میری ذات، اپنے والد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جب دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ سب سے زیادہ محبت اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، تمام دوست احباب، زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہوگی، تب اس کا ایمان کامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محبت کا معیار بیان فرمایا کہ کسی آدمی کو اللہ رسول سے محبت ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے،
صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی جب بھی آپ وضو فرماتے تو وہ آپ کے اعضاء سے گرنے والے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ نیچے ہاتھ کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ چہرہ مبارک دھوتے، کلی فرماتے، کلی کا پانی منہ سے باہر ڈالتے، بازو مبارک دھوتے تو وہ نیچے ہاتھ کر لیا کرتے تھے۔ جو اعضاء سے پانی ٹپکتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں پر مل کر اسے اپنے چہروں پر اور جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام ایک مرتبہ حسب معمول یہی کام کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس کام پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے کہ ہم پانی نیچے نہ گرنے دیں۔ واقعی ان کو محبت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے یا اس کو اللہ اور رسول سے محبت واقعی اور سچی ہو جائے، اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے سچی بات کرے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جس شخص کے پاس رہے، جس کے پڑوس میں رہے، گھر میں خواہ لوگوں کے ساتھ رہے، ان سے اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں آپ نے کسی بھی مسلمان کے اللہ رسول سے محبت ہونے کی 3 نشانیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بات کرے سچ بولتا ہو۔ نمبر 2، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے، بات امانت ہو اس کے پاس، تو وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ اس امانت کو ٹھیک ادا کر دے۔ اور نمبر 3، وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، محلے پڑوس میں، گھر میں، ادارے میں، ان سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ پھر تو اسے اللہ رسول سے محبت ہے، اللہ رسول کو اس سے محبت ہے۔ اگر اس میں 3 چیزیں نہیں ہیں، کم از کم یہ 3 باتیں نہیں ہیں، پھر اس سے محبت ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں آپ اس میں ایک اور بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہے تو وہ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھا کرے، جو حج کرتا ہے اس کو اللہ رسول سے محبت ہے، جو تلاوت کرتا ہے اسے اللہ رسول سے محبت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے اللہ رسول کی محبت کے دعوے کو اخلاق سے جوڑا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق اخلاق سے ہے، اچھا سلوک کرنا، امانت کو ادا کرنا اور سچی بات کرنا، اخلاق سے جوڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ اخلاق جس کے اچھے ہیں اس کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اللہ رسول سے کو محبت ہے، اور جس کو محبت ہوگی اسے فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان سے پوچھا وما اعددت لہا، بھئی آپ قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے ہم سب کو متوجہ فرمایا۔ ہم قیامت تذکرہ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں میری تیاری کتنی ہے اس کے لیے۔ تو میں کہ وما اعددت لہا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے جو آپ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے عرض کیا وما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے قیامت کی خاص تیاری تو نہیں کی ہوئی کہ میں نے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اچھی طرح پورے ادا کر دیے ہوں، لیکن ایک بات مجھے حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کو اس سے بہت ذرا خوشی ہوئی کہ واقعی ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سچی محبت پیدا کریں۔ صحابہ کو کیسی محبت تھی؟ محبت ایسی تھی کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اور گرمی کے موسم میں جتنے ٹھنڈے پانی کی انسان کو طلب اور چاہت ہوتی ہے اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام معمولی سی تکلیف بھی آپ کو پہنچنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ زید بن وسنہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، کفار نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ان کو شہید کرنے لگے۔ تو ایک کافر نے ان سے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو سولی پر لٹکا دیا جائے معاذ اللہ؟ اب وہ ان کے سامنے سولی تھی اور ان کو اس وقت قتل کرنا تھا،
لوگوں نے۔ تو اب اندازہ فرمایا کتنی پریشان کن صورتحال تھی۔ اس وقت تو ہر آدمی چاہتا ہے کسی طرح میری جان بچ جائے، خواہ مجھ سے کچھ بھی منوا لیا جائے، لے لیا جائے، مجھ سے کہلوا لیا جائے، لیکن میری جان بچ جائے۔ لیکن زید بن وسنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوں ان کے پاؤں بارگاہ میں کانٹا چبھ جائے، میری جان بچ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب یہ بات سنی تو ابو سفیان نے کہا جتنی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں ہم نے ایسی محبت ہی کہیں اور کوئی مثال نہیں دیکھی۔ تو اتنی صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ محبت کے اور ہی بے شمار واقعات ہیں جو تاریخ کی، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے ناگواری سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی سرخ چادر، خالص سرخ چادر مرد کے لیے پہننا منع ہے شرعی لحاظ سے۔ تو ان صحابی کو شاید علم نہیں ہوگا مسئلے کا، اس لیے چادر اوڑھ لی۔ تو آپ نے ناگواری سے فرمایا یہ کیا اوڑھی ہوئی ہے؟ وہ گھر گئے اور جا کر چادر چولہے میں ڈال دی۔ پھر بعد میں حضور نے پوچھا چادر کہاں گئی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو جلا دی۔ بھائی کیوں جلا دی؟ کہ جی آپ کو پسند نہیں آئی۔ محبت تھی نا حضور سے، حضور کو چادر پسند نہ آئی تو جلا دی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی عورت کو دے رہتے، عورت کے لیے تو پہن ناجائز تھی، میں نہیں، جب یا رسول اللہ کو پسند نہیں آئی میں نے اس کو باقی رکھنا گوارا نہ سمجھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کی گلی سے گزرے تو کسی شخص نے، ایک مسلمان نے، بہت شاندار مکان گنبد نما بنایا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تعمیر پر ضرورت سے زیادہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں اچھا مضبوط پختہ مکان بنانے کی آپ نے اجازت دی ہے، لیکن فضول ڈیزائننگ پر بہت زیادہ خرچ کرنا، نمود و نمائش کے یا تزئین و آرائش پر خرچ کرنا آپ کو پسند نہیں تھا، سادگی پسند تھی۔ تو آپ نے ان صحابی کے مکان کے بارے میں پوچھا کس کا مکان ہے یہ، اور ناگواری کے انداز سے پوچھا کہ آپ کو اچھا نہ لگا ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں کا ہے۔ اس وقت وہ صحابی موجود نہیں تھے، وہ چلے گئے، حضور و صحابہ کرام چلے گئے وہاں سے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور ناگواری سے پوچھا تھا کہ مکان کس کا ہے۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو۔ جب وہ صحابی آئے تو مکان ہی گرا دیا۔ اندازہ فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مکان بنانا منع ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس ناگواری سے پوچھا تھا تو میں نے مکان ہی گرا دیا کہ حضور کو پسند جو نہیں ہے۔ تو محبت کی علامات یہ ہیں، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات جو سنتا ہے، اس کی بات مانتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، اس میں کوئی غلط تعویل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک صحابی نے سونے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مرد کے لیے سونے انگوٹھی پہننا منع ہے، تو حضور نے ان سے فرمایا بھی یہ کیا پہنی ہوئی ہے؟ ان سے لے کر آپ نے پھینک دی۔ تو صحابی نے نہیں اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے گئے۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام بہت زیادہ بولتے نہیں تھے، ادب احترام کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ تو جب حضور مجلس مبارک سے چلے گئے تو دوسرے صحابہ کرام نے ان سے کہا انگوٹھی اٹھا لو، آپ کے لیے تو پہننا یہ منع ہے چونکہ آپ مرد ہیں، سونے انگوٹھی آپ کے لیے منع ہے، کسی عورت کو دے دینا اس کے لیے تو جائز ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، جو چیز حضور نے پھینک دی میں نہیں اٹھاؤں گا۔ دیکھیں یہ محبت تھی، اور محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے انداز یہ ہوتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، ان کا سلوک یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ایسے ہوا کہ کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید حملہ ہوا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کچھ اور صحابہ کرام حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کو کوئی تیر نہ لگے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر 70 تیر لگے، اپنا ہاتھ انہوں نے سامنے کر لیا، پھر کمر پشت سامنے کر لی، اتنے تیر ہاتھ پر لگے، ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور بار بار حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ذرا نیچے ہو کر بیٹھ جائیں، آپ اوپر نہ اٹھیں، اوپر نہ دیکھیں کہ آپ کو تیر نہ لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی چاہیے جس کے اثار ہمارے اعمال و اخلاق میں، بیداری کی زندگی میں ہمیں نظر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو پہلا تقاضا حضور کا اور حضور کا حق ہمارے ذمہ ہے کہ ہم حضور سچی محبت کریں۔ محبت کیسے کریں اور محبت دل میں کیسے پیدا ہوگی وہ انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔
اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.